بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ تعالیٰ میں 9واں پارہ کا کچھ حصہ اور 10واں پارہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ، اس کے مضامین آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ مستشرقین یورپ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں اس کے جو احکامات ہیں اس پر بھی تفصیلی بحث قرآن نہیں کرتا۔ اب دیکھیں وجہ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج، روزہ اور دیگر احکام اللہ نے دیے ہیں، مگر یہ اعتراض جب وارد ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو صاحب قرآن کو بھیجا ہے، اپنی کتاب دی ہے تو کتاب اس پہ اتری ہے، اس نبی کو بھیجا ہے، تو یاد رکھیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب رسول کی ذمہ داری ہے ان کے مضامین کھول کھول کے بیان فرمائیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بہت بڑی عمارت آپ کو بنانی ہے اور ایک نقشہ آپ کو دے دیا جائے اور یہ حکم ہو کہ آپ خود بنائیں، تو یقیناً اس کی باریکیاں ہونی چاہیے، ہر چیز وہ ہونی چاہیے جو آپ کو سمجھ میں آئے، مگر اس کے ساتھ ایک انجینئر بھیج دیا جائے۔ اب انجینئر کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرحدوں کو سمجھیں، نقوش سمجھیں، خطوط کو سمجھیں، حد فاصل کیا ہے، ہر چیز کو سمجھنا اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ انجینئر کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب وہ انجینئر سمجھے گا اور خود بنا دے گا۔ تو احکام اسلام کیا ہے، شرع اسلام کیا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے، تو اللہ نے کتاب کو بھیجا ہے اور صاحب کتاب کو بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنا قرآن بھی اتارا ہے اور اپنے مصطفیٰ کو بھی آپ کے درمیان بھیج دیا ہے۔ ابھی رسول کی ذمہ داری ہے آپ تک وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب یاد رکھیے یہ بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی اور جو قبطی لوگ تھے اور آل فرعون کی اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور اس سے آپ کا مناظرہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ اس نے کہا موسیٰ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جب وہ دم پہ کھڑا ہوا تو 1 میل تک اونچا ہو گیا، دم پہ کھڑا ہوا 1 میل تک اونچا ہو گیا، اور اس نے ایک جبڑا کھولا، زمین سے ایک جبڑا لگایا اور دوسرا جبڑا کھول کر جو دیواریں کسر تھی یعنی اس کے محل کی جو دیوار تھی اس کا منہ اتنا کھل گیا، اور جب وہ چلنے لگا تو یہاں تک کہ فرعون بھاگا، اس کی ریح خارج ہو گئی اور تیز بھاگا ڈرتا ہوا، اور کہتا ہے کہ موسیٰ تم اپنے اژدہے کو روک لو، اپنے عصا کو روک لو، یہ تو مجھے کھا جائے گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں اور سارے بنی اسرائیلیوں کو تمہارے ساتھ چھوڑ دوں گا، سب کو آزاد کر دوں گا۔ اور پھر وہ قتل و غارت مچی، بھگدڑ مچ گئی، اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مر گئے، اتنی بھگدڑ میں بے شمار لوگ مر گئے۔ تو پتہ ہی چلا ناظرین محترم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عصا دیا اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے جو جادوگروں نے جو اپنی رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ بن گئے تھے، اور جب وہ سانپ بنے تھے تو اس اژدہے نے وہ سارے سانپوں کو کھا لیا تھا، نگل لیا تھا۔ جی ہاں، اسی طرح پھر بنی اسرائیل پر 5 عذاب اور بھیجے ہیں، یکے بعد دیگر 5 عذابات کو بھیجا۔ نمبر 1 طوفان، پہلا طوفان بھیجا جس نے بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی اور اتنا پانی برسا کہ جتنے بھی قبطی تھے، آل فرعون تھے، ان کی گردنوں کی ہستیوں تک پانی پہنچا، اور وہ اپنے پانی کے اندر گردن ڈوبے رہے، اور تقریباً یہ عذاب جو رہا وہ 7 دن تک قائم رہا، 7 دن تک۔ اب وہ توبہ طائب کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے کہ ہم اس سے بچا لیجئے، ہم آپ کے رب پر ایمان لے کر آئیں گے اور آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کہیں گے، عہد و پیمان باندھنے لگے، اور 7 دن تک اس کے اندر مبتلا رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان سے دور فرما دیا، اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ بہت زیادہ سبزہ اگنے لگا، فصلیں زیادہ ہو گئی، پھل پھول میں اضافہ ہو گیا، تو کہنے لگے یہ تو پانی کا عذاب نہیں تھا، یہ تو اللہ کی ہم پر رحمت تھی، یہ تو کرم ہم پہ ہوا اور تم ہمیں ایسے ڈراتے ہو۔ اور پھر وہ دوبارہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب پھر موسیٰ کی نافرمانی کی علیہ السلام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ اتنی ٹڈیاں ہو گئی ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کی ہانڈی میں، ان کے برتنوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے لباس میں، 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ اور جب عذاب رہا یہ طوفان کا، تقریباً 1 مہینے بعد دوسرا یہ عذاب آیا ہے۔ اب یہ 7 دن تک پھر عذاب رہا، اب وہ پھر چیخنے لگے، چلانے لگے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دیجیے، ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں
آپ کے رب پر ایمان لے کر آئیں گے. اور پھر جب آپ نے دعا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ عذاب دور ہو گیا. 7 دن تک یہ مبتلا رہے. پھر 7 دن کے بعد جب پھر یہ فراغ ہوئے تو انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے وعدوں پیمان سے مکر گئے اور کہنے لگے آپ جتنے معجزات دکھائے ہم کسی پر ایمان لانے والے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 30 عذاب ان بھیجا. جوں کا جوں بھی تھا، بعدوں کہتے ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو فصلوں کو کھا لیا اور ان کے پتوں کو کھا لیا، ان کے درختوں کو کھا لیا، ان کے کپڑوں کو کھایا، ان کے سروں پر، ان کے جسم پر، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے برتنوں میں، لباس میں، ہر جگہ جو ہی جو نظر آنے لگی. حتیٰ کہ 7 دن تک یہ مبتلا عذاب رہے. اور پھر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے لگے اور کہا ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور یہ عذاب سے نجات پا گئے. پھر یہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد دوبارہ پھر یہ مکرے جب، تو 1 مہینے بعد اللہ نے پھر چوتھا عذاب بھیجا جس کو کہتے ہیں دفع دے، یعنی مینڈکوں کا عذاب. مینڈک اچھلتے تھے، ان کے منہ میں گھس جاتے، مینڈک اچھل کے ان کے کان میں بیٹھ جاتے، مینڈک اچھلتے ان کے سر پہ آ جاتے. گھر میں، باہر، تجارت میں، پھلوں میں، ہر جگہ مینڈک کا عذاب چھا گیا. اور اس طرح یہ عذاب بھی 7 دن تک رہا. پھر انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ اب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں، آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ان پہ سے عذاب اٹھا لیا گیا پھر یہ مکر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 5واں عذاب دیا، خون کا عذاب دیا. ایسا خون کا عذاب ان کو دیا کہ یہ پانی پیتے خون ہو جاتا. پھر ان کی عورتیں آتی بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس کہ تم اپنے منہ سے پانی پیو. ان کے منہ میں پانی جاتا، پانی رہتا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے منہ میں کلی کر دو. جب ان کے منہ میں کلی آتی وہ پانی پھر خون بن جاتا، ہانڈی خون بن جاتی، پانی خون بن جاتا. کنویں سے اگر بنی اسرائیلی پانی نکالتا تو پانی ہوتا. اگر کوئی کپتی آل فرعونی اگر پانی نکالتا تو خون بن جاتا. اس طرح خون کے عذاب کے اندر یہ مبتلا رہے. 7 دن تک یہ عذاب رہا اور اس طریقے سے 7 دن تک یہ مبتلا عذاب میں رہے. پھر چیخنے لگے، چلانے لگے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو دور فرما دیا. مگر یہ بڑی فرعونی جو قوم تھی، بڑی یہ ناسور قوم تھی اور بہت ذلیل قوم تھی. بار بار عذاب مبتلا ہوتے اور بار بار توبہ کرتے اور یہ گویا کہ استہزاء کرتے، یہ مذاق اڑاتے. بالآخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا اور پانی کے اندر غرق کر کے اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا. اب آئیے سورہ انفال کا آغاز ہے اور سورہ انفال کے آغاز کے اندر ہی بات ہے. یاد رکھیے کہ انفال کے معنی، جو انفال جمع ہے لفظ نفل کی، نفل کے معنی ہوتا ہے مال غنیمت. چونکہ مال غنیمت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں. اے حبیب آپ فرما دیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، رسول کی ذمہ داری ہے. جس طرح چاہے وہ خرچ کر دے، جس طرح چاہے تقسیم فرما دے. اور 5واں جو حصہ ہے آج جو میں بیان کر رہا ہوں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت ہے، جو کچھ غنیمت ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ اس کا 5واں حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یہ 5واں حصہ قرابہ داروں کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے. یہ 5 حصے ہیں. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا ہم نے اپنے بندہ خاص پر یوم فرقان یعنی جنگ بدر کے بارے میں، وہ دن جس نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا، جس دن ملے تھے دو لشکر اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ رسول کے لیے خاص ہوتا ہے. اس 5 میں سے بھی 5 حصے ہوتے ہیں، ایک رسول اللہ کے لیے، ایک آپ کی قرابت داروں کے لیے، اور ایک مساکین کے لیے، ایک یتیموں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے. اب چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ جو 5واں جو حصہ تھا، اب اس کے 5 حصے یتیموں کو ملیں گے، یعنی محتاجوں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. اب یہ 5 حصے انہیں ملیں گے. اور پھر اس کے اندر جنگ بدر کا ایک تفصیلی واقعہ ہے. اور جنگ بدر کیا ہے؟ یوم فرقان ہے. سورہ انفال کو بعض علماء کہتے ہیں
اتنا تفصیلی اس میں تذکرہ ہے، بعد میں سورہ انفال کو سورہ بدر بھی کہا ہے۔ تو اب بدر کے کنارے پہ تھے گھاٹی پر، اور دوسرے کنارے پر کفار تھے، مشرکین تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب جب تم اس کنارے پر تھے اور وہ اس کنارے پہ تھے، اور ان کے پیچھے ان کا ایک لشکر بھی تھا جو ابو سفیان کی میت میں تھا، اور یہاں ابو جہل تھا۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو بچا کر بآسانی باہر نکل گیا، اور اس نے ایک قاصد کو بھیجا اور ابو جہل سے کہا کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے تھے، ہمارے سامان کو بچانے کے لیے آئے تھے، ہم بچ کر نکل گئے ہیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تم واپس آ جاؤ۔ مگر چونکہ ابو جہل تکبر کا پتلا تھا، اس نے کہا وہ واپس نہیں جائیں گے، ہم 3 دن یہیں پہ ٹھہریں گے، ہم اونٹ ذبح کریں گے، اس کا گوشت کھائیں گے، ہم باندیوں سے ساز و نوا سنیں گے، ان کی آواز سنیں گے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، اور ہماری ہیبت طاری ہوگی پورے عرب پر کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم کتنی قوت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نشہ سارا کا سارا حرن کر دیا ہے، اور کیسا کر دیا ہے اندازہ کیجئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کو زمین ملی، کافروں کو جو زمین ملی وہ بڑی ہموار زمین تھی، اور پانی بھی وہاں موجود تھا، اور جو مسلمانوں کے حصے میں زمین آئی وہ زمین کیا تھی؟ وہ نہ ہموار تھی، ریتلی زمین تھی، پاؤں اندر دھس جاتے تھے، اور پاؤں اندر دھستے تھے، اور پانی کی قلت تھی، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اب اندازہ کیجئے وہاں 1000 اور یہاں 313 کا لشکر، اور یہاں ساز و سامان نہیں ہے، وہاں پورا ساز و سامان ہے، جنگی ہتھیار ہیں، اور لیس اسلحہ سے لیس آئے ہیں، بڑی طاقت میں ہیں، غرور کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا غرور پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافروں کی ہیبت کم کرنے کے لیے کافروں کی تعداد کم دکھائی، اتنی کم تعداد میں مسلمانوں کو نظر آتے، مسلمانوں کے سینے کشادہ ہو گئے، یہ تو بہت کم تعداد میں آئے ہیں، ہم آرام سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور وہاں کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد اور کم دکھائی، تاکہ مسلمان کم رہیں اور یہ جمے رہیں، بھاگے نہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں، تاکہ پھر ان کو ذلیل کیا جائے، ان کافروں کو رسوا کیا جائے، مشرکین کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب اندازہ کیجئے ابو جہل نے جب دیکھا مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو قرآن کہتا ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی موجود ہے، اللہ نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دی اور مسلمانوں کی نگاہ میں کافروں کی تعداد کم کر دی، تاکہ مسلمان حوصلے سے لڑے اور کافر جو ہے مسلمانوں کو کچھ نہ سمجھے، وہ ڈر جائے۔ اب یہ سما دیکھیے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا بتائیے کافروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو اس نے کیا 70 ہوگی؟ اب اندازہ کریں وہ 1000 کی تعداد میں ہے، مگر اتنے کم نظر آئے، کہتے ہیں کیا 70 کی تعداد ہوگی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میرا خیال ہے ہاں یہ 70 ہوں گے، بلکہ 100 کے لگ بھگ ہوں گے۔ انہوں نے 100 کے دیا، انہوں نے 70 کے دیا۔ اور وہاں ابو جہل جب وہ آتا ہے لشکر کے اندر، وہ کہتا ہے مسلمانوں کی تعداد تو اتنی کم ہے، ہم ان کو ماریں گے نہیں بلکہ رسیوں میں باندھ کے لے کر جائیں گے اور وہاں جا کے اپنا غلام بنائیں گے۔ اب یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ اللہ جب مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کم تعداد والے بھی زیادہ تعداد والوں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے ان کو ایسا دیا ہے، بلکہ فرشتوں کی تعداد اتاری ہے۔ اب اندازہ کیجئے، جی ہاں بدر کا جو میدان ہے وہاں ریت کے پہاڑ ہیں، اگر آپ جائیں تو ریت کے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان ریت کے پہاڑوں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی تعداد اتری ہے، اور جبریل علیہ السلام کی میت کے اندر آسمان سے مقدس فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان ابلیس عزازیل آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور کافروں کی طرف کہنے لگا کہ تم لڑو، تم بڑے طاقتور ہو، تم ان کو آرام سے ہرا دو گے، تمہارا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے، تم جیت جاؤ گے، اور ان کو دلاسا دیتا رہا۔ جب فرشتے اسے اترتے ہوئے دیکھے، اب سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا، بھاگنے لگا۔ اب کافروں نے کہا تم کیوں بھاگتے ہو؟ تم تو کہتے فتح ہماری ہے، تو جاتے کیوں ہو؟ تو کہا میں تم سے بیزار ہوں، میں ہر شرک سے بیزار ہوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ جی ہاں یہی بات اس نے کی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور کہا خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے کافر، بڑے اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، اپنی طاقت کے نشے کے اندر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اللہ نے سب کو احاطہ کر رکھا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ اور وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں ہے، تم میری پناہ میں ہو۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے اترے اور جب فرشتوں
فرشتوں کا نزول ہونے لگا تو اب شیطان بھاگ گیا اور کہا میں تم سے بیزار ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں شرک والوں کے ساتھ نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ اور یہاں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب کہتے تھے منافق وہ جن کے دلوں میں آزار ہے، بیماری ہے، کہ مسلمان اپنے دین پر بڑے مغرور ہیں اور یہ بہت ان کو غرور ہو چکا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کبھی بھی جو تو دیکھے گا تو فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں اور مار رہے ہیں۔ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں اور اس طرح ان کی جانوں کو نکالتے ہیں، اور فرماتے ہیں اور چکھو جلانے کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ تو ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی تو کرتوت ہیں، تم نے آگے بھیجا ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں سے، والذین من قبلہم، اور ان سے اگلوں کا جو دستور تھا، ان کا جو طریقہ تھا، کذبوا بآیات ربہم، وہ جھٹلاتے تھے اپنے رب کی آیتوں کو، فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے انہیں گناہوں کے سبب انہیں غرق کر دیا ہے، آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے اور بہت زیادہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جب تک ان کو اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ یہ قرآن میں واضح انداز میں فرما دیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اگر وہ اپنی حالت بدلنا چاہتا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، یا اپنے خاندان والوں کے لیے یا اپنی نسلوں کے لیے، تو اپنے آپ کو وہ چینجنگ کی طرف لے کر آئے۔ تو یقیناً اس کا بدلنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک آپ جہاد نہیں کریں گے، جب تک قوت اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ ارادہ کر لو، اللہ پہ توکل کرو، تو پھر اللہ کی سلامتی اترے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر اسی عالم کے اندر اگر کفار تم سے صلح کر لیں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ارادہ کرو، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو تم بے پرواہ ہو جاؤ، کیونکہ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اے حبیب آپ نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا ہے۔ اب قرآن نے مثال دی ہے، اصل میں کیا تھا، اوس و خزرج یہ دو قبیلے تھے اور تقریباً 100 سال لڑتے تھے، 200 سال لڑتے تھے۔ اوس و خزرج کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر برسوں لڑائی رہتی، مگر جب نبی آ گئے، میرے نبی نے ایسے ان کے دل ملا دیے، ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا، بھائی کو بھائی سے بنا دیا، ہر مسلمان کو آپس میں دل ملا دیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو اگر تم ملنا چاہتے تم پوری زمین کو صدقہ و خیرات کر دیتے، زمین کی دولت خرچ کر دیتے، مگر دو دل ملا نہیں سکتے تھے، آپس میں قبیلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ تمہارے پاس پیارے مصطفیٰ آئے ہیں اور انہوں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم زمین کے برابر خیرات کر دیتے، جو کچھ کر لیتے، تم جوڑ نہیں سکتے تھے، مگر اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا ہے اور آپس میں محبتوں کو پیدا کر دیا ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کافر ہیں جو مومنین ہیں جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے نقشہ قدم کو تلاش کرتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے لیے وہ مومنین کافی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ بھی کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہیں، تو یعنی اللہ تو مدد کرنے پر ہے، مگر جو مومنین حضور کے دربار میں آ جائیں، رسول اللہ کی اتباع کریں، تو وہ بھی اللہ کو کافی ہیں، اللہ کے نبی کو کافی ہیں۔
اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، حرد المؤمنین، آپ مومنین کو جہاد کے لیے تیار فرمائیں، جذبہ دلائیں اور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کو تیار کریں، علی القتال یعنی جہاد کے لیے ان کو تیار کریں، ان کو ابھاریں، خوشی دلائیں، ترغیب دلائیں اور جہاد کی طرف رغبت دلائیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور فرمایا اگر یہ 20 ہوں گے تو یہ 100 پر غالب آ جائیں گے، اور آگے فرمایا اگر یہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، معصیت والے نہ ہوں، رحمت والے ہوں، نقبت والے نہ ہوں، عاجزی والے ہوں، غرور والے نہ ہوں، رحمان پہ بھروسہ ہو، سامان پہ بھروسہ نہ ہو۔ اگر اس طاقت کے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ 20 بھی ہوں گے تو یہ 200 پر غالب ہو جائیں گے، 200 پر غالب ہوں گے، اگر یہ 100 ہوں گے تو یہ 1000 پہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، تریدون اراد الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، واللہ عزیز الحکیم۔ تو لوگوں تم ان کے لیے کام کرو۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے سورہ انفال کے اندر، تم مالوں کے اندر خیانت مت کرو، مال پوری دیا کرو، امانت کو ادا کرو، اور جو تم نے میثاق کیا ہے اس میثاق کو بھی پورا کرو، اور اگر جو آپس میں تم لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا کو وہ جو ہے کمزور کر دے گا، تمہاری طاقت کو کمزور کر دے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم آپس میں کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور اس نے تم سے مغفرت کا وعدہ بھی کیا ہے، رزق کریم کا وعدہ کیا ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے والے اور ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں، اور اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ اب ایک اور سورت کا آغاز ہو رہا ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس سورہ توبہ میں کیا ہے؟ اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا، کیونکہ یہ سورت بڑی جلالی والی ہے، جلالت والی ہے، رعب والی ہے، اللہ کے عذاب والی ہے۔ تو جب یہ نازل ہوئی تو جبریل امین وہ بسم اللہ لے کر نہیں آئے، اور جب حضور نے فرمایا اس کو لکھ لو تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ جب اس سورت کا آغاز کیا جائے تو قرآن میں بھی یہ واحد صورت ہے کہ بسم اللہ کا نام نہ لکھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جائے، اور جب آغاز کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ پڑھا جائے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف سے جن سے تمہارا وعدہ تھا، اور قائم نہ رہے۔ یہاں پر سورہ برات کے اندر 3 مخلصین وہ ہیں جنہوں نے توبہ کا بھی کہا ہے، جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جہاد کے بارے میں ہے، اور جنہوں نے معاہدے کیے تھے بار بار توڑ دیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اب ان کے سارے ہم نے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں، 4 مہینے کی مہلت کو عطا کی ہے، اب ان کی مرضی ہے اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھائے یا وہ عرب کو چھوڑ دیں، اب جزیرہ عرب سے نکل جائے۔ جی ہاں، اس میں بڑا جلال ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل ہم گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام مع الاکرام۔